الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم عزیزان محترم، چونکہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اور حضرت سلطان باہو جنہ دے عاشق سن، میرے اور آپ سب دے آقا و مولا مدنی تاجدار ولیاں دا اور نبیاں دے سردار دا یعنی کٹھا ذکر کرنا مقصود ہے، تو میں قرآن مجید دی ایک آیت پڑھیے جی دی مناسبت نال میں اکٹھا ذکر کر سکا۔ سو اے حاضرین محترم، تقریر تے عوام نو ہی سنانی ہوندی ہے، بزرگ تے اگے ہی سارا جان دے ہوندے، تو آہ کر یہ سمجھدا ہے اپنے عقیدے اور نظریے دے مطابق کہ جس بندے نے بزرگان دین دا احترام اور ادب کیتا ہے، اس بندے نو اللہ پاک نے او دے ادب دے صدقے فیض عطا فرمایا ہے۔ بے ادباں مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب دے منزل مقصد پا نہیں سکدا کوئی۔ تو پہلا سبق یہ ہوندا ہے بزرگاں دی بارگاہ دا ادب۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی، با یزید دا مطلب ہوندا ہے سونے چہرے والا۔ اے لفظ ہے ترکی زبان دا، با یزید اے دا مطلب ہوندا ہے سونے چہرے والا۔ تو حضرت عیسیٰ بن تیفور ایک اللہ دے ولی گزرین، انہوں دا چہرہ بہت سونا سی، اس واسطے انہوں نے با یزید آکھیا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے شیخ کو حاضر ہوندے سن، 8 سال گزر گئے مسلسل حاضری دی۔ 8 سالاں تو بعد شیخ نے فرمایا با یزید تاک وچوں کتاب کٹ کے دے۔ تاک سمجھ دو ریک جنہوں کہہ دیں کتاباں لا، تو وہ نظرہ جھکا کے عرض کر دیں کہ سرکار تاک کتھے بے؟
انہاں فرمایا وہ اینے سال اتنے بہندیاں ہو گئے نہیں تے اجے تینوں کمرے وچ پے طاق دا نہیں پتا. تو مرید کامل عرض کہتے ہیں سرکار جے میری نظر میری توجہ تواڈے لوں ہٹی ہوئے تو میں پتا ہوئے کہ طاق کتھے. بارگاہ شیخ دے اندر حاضری دے آداب ہوندے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اج کل بندیاں دے ہاتھ وچ کیمرے ہوندے نے انہاں دی توجہ نہ تقریر وال ہوندی ہے تے نہ پیر وال ہوندی ہے. انہاں دی توجہ تصویر وال ہوندی ہے. پاجی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگے مرید آندے سن کہ جناب ساڈے ذرا دل تے نظر کریا جائے. ہن پیراں دے نال کھلو کے آندے نے جی ذرا موبائل تے نظر کریا جائے. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی ساڈا صوفیزم بھی بہت ڈگری تے تبدیلی تے چلا گیا ہے اور اسی وہ حاصل نہیں کرتے اپنے شیخ کولوں جو سانو اصل حاصل کرنا چاہیے. بھائی آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اس اعتبار نال عرض کراں گا کہ مرید ہون تو بعد جڑا پہلا کام مرید نو کرنا چاہیے وہ ہے کہ اپنے شیخ دی بارگاہ وچ حاضری دے آداب سیکھے. اے جڑے تسی اے بھجے ہو نا میں اس تو یہ گلاں یاد بھی آؤندیاں. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی انہاں دے بزرگ بیٹھے سن. انہاں دا ایک مرید بیٹھا سی تو فرمان لگے کہ بھئی تواڈے چوں کسے بندے حضرت خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہوئے وہ باہر سین وچ موجود نے جا کے کر لو. باقی سارے اٹھ گئے لیکن ایک مرید بیٹھا رہا. تو حضور خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی تو نہیں گیا؟ وہ فرماتے ہیں سرکار میرے واسطے اس ویلے تسی سب کچھ. کوئی جھٹا بھی آ جائے کوئی جتنا بڑا بھی آ جائے مرید دی نظر تے مرشد دے چہرے تو ہٹنی نہیں چاہیے. جدو توانوں اے آداب آ جان گے تو پھر توانوں اگلا مرحلہ طے کرنا آسان ہو جائے گا. جدو صحابہ حضور دی محفل وچ بیٹھے ہوندے سن تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے کہ سان انج لگدا سی کہ ساڈے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے ہیں. اگر اسی ہلاں گے تو پرندے اڑ جان گے. اتنا ساکت ہو کے اسی رسول اللہ دی محفل وچ بیٹھے ہوندے سن. تو بھائی صاحب کم از کم سب تو پہلے شیخ دی بات کوئی بھی پیر ہوئے میں نے اس گل نال کوئی غرض نہیں کہ فلاں پیر دے مرید ایسا کرن تے فلاں دے نہ کرن. ظاہر ہے تسی سنی ہو کسی نہ کسی پیر صاحب دے تو تسی بیعت ہوندے ہی ہو. میں اس گل دا بھی قائل ہونا چاہیے بے مرشدہ تے بندہ چنگا ہی نہیں. کسی نہ کسی شیخ کامل دا بندے نو بیعت ہونا چاہیے. اچھا ہے بھائی صاحب ہن تے حالت یہ ہو گئی ہے کہ ذہنی طور تے بندے فوراً اغوا ہو جاندے نے. جے کوئی بچیا ہویا ہوئے تے وہی ہوندا ہے جڑا کسی شیخ دے نال منسلک ہو گیا ہوندا ہے وہ بچیا رہندا. دنیا دا کوئی پتہ نہیں کس ویلے ہوا ہوئے تے اڑا کے نال لے. اتنے فتنے نکل گئے سیلاب دی طرح فتنے آ رہے ہیں. تو عرض ہے کہ آداب شیخ اس سالک دی پہلی سیڑھی ہوندی ہے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ مرید بمثل پارچائے چرکین است کہ مرید میڑے کپڑے دی مانند ہوندا ہے. و مرشد بمثل شوئندہ باشد اور مرشد دھوبی دی طرح ہوندا ہے. مرید میلے کپڑے دی طرح ہوندا ہے تے مرشد دھوبی دی طرح ہوندا ہے. تے کپڑا جدو دھوبی دی بارگاہ وچ آ جائے پھر دھوبی انہوں پاویں پٹھے پاویں رگڑے پاویں الٹے پاویں پلٹے پاویں صابن لائے پاویں ٹھنڈے پانی چ پائے پاویں گرم پانی چ پائے. کپڑے نو اس گل نال غرض نہیں ہوندی کی کر رہا ہے. وہ ہوندا ہے جدو صاف ہویا پھر رزلٹ ویکھاں گے ستھرا ہویا ہے کہ نہیں ہویا. تو ایسا ہے بھائی صاحب کے
ہاں ہاں وہ ایک بابا جی بیٹھے سن بابا جی جویں مرضی دھوے اندے اتنے جملہ بول رہے ہیں کہ جویں مرضی دھوے سونا ہونا چاہیے ستھرا ہونا چاہیے وہ ایک بابا جی چکی پہ گیڑن تو چکی پٹھی پہ گیڑن ایک دوسرے اللہ دے ولی ان دے اتنے گھوڑے دے سوار کوڑو لنگے تو وہ پٹھی چکی پہ گیڑے اتنا مجذوب بندہ سی انہاں گھوڑا کھلا رہا تو انہاں کہا ہے پٹھی چکی گیڑی یا وہ مجذوب سن وہ سالک ہے فقیر ایک مجذوب ہوندہ ہے ایک فقیر سالک ہوندہ ہے وہ مجذوب چکی پہ گیڑے تو گیڑے پٹھی پہ اتھے آنے کھلو کے پوچھے اب پٹھی چلائی یا وہ گیڑ دے بھی رہے تھے نالے آندے نے بابا جی میں پامیں پٹھی پہ گیڑنا آٹا تے بریک ہوندہ پہ ہے نا آٹا لے کے چیک کر لو وہ بریک اسی میں پامیں پٹھی پہ گیڑ تو بھائی صاحب مقصد ہوندہ ہے اپنے آپ نو پیش کرنا تاں ہی تے بزرگاں فرمایا نا کہ مرید مردہ ہوندہ ہے تو مرشد غسال ہوندہ ہے مرید مردے دی طرح ہوندہ ہے تو مرشد غسال ہوندہ ہے غسال یعنی غسل دینا رہا تو مردے کدی نہیں آکھے ہون میرا بازو دھو تے ہون میرے پیر دھو تے ہون میں نو انج لٹا ہوندہ ہے جی میں مرضی آکار میں نو نوا کے اینا پاک کر میں قبر جاواں تو یار دی دید دے کامل ہو جاواں اے بھائی صاحب اصل مقصود ہوندہ ہے اے شیخ کامل دی بارگاہ وچ حاضری دا مقصد ہوندہ ہے اور اے جدو جاؤ ایسی محفل جو بیٹھو جتھے اولیاء اللہ ہون تے جو گلاں ہو کرن انہاں دھیان نال سنیا کرو علماء دی محفل اور مجلس دا رنگ اور ہوندہ ہے تے صوفی دی جدو مجلس صوفیانہ رنگے چوبے ادو دا رنگ اور ہوندہ ہے آپ نے سمجھ آگئی حضرت ماشاءاللہ حضرت مریم ولیہ ولیہ کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہون والا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور پھوک نال پیدا ہوئے شادی نال نہیں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ شادی نال پیدا پھوک نال پیدا ہوئے تسی بڑی ذمہ داری نال یہ جملہ یاد کر لو جڑا میں آکھیا ہے فقیر پکی گل پہ تو اندستا ہے بھی شادی نال پیدا نہیں ہوئے انہاں دی امی دی شادی ہوئی ہی نہیں انہاں کسے بشر نے چھویا ہی نہیں کسے بشر نے ٹاچی نہیں کیتا ہاتھ ہی نہیں لایا لیکن ماں بڑیاں نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل امین دے پھوک نال پیدا ہوئے تو ایسا ہے نا بھائی صاحب دا مطلب ہے پھوکے بھی اللہ والیاں دے ہون تے کچھ اثر ہونا بھی ہوندہ ہے اللہ والیاں دے پھوکیاں بچ بھی اثر ہے آج کل بندے آندے نا بھائی کی تسی دم کریں دے راندے ہو تے کی حاجی ضرور کی شے تے میں بھی آنا حاجی ضرور کوئی شے نہیں مطلب یہ گل من لئیے اسی بھی باجی ضرور کوئی شے شے میں نے تسی آکھو تسی کی شے ہو تو میں بھی آکھاں گا میں بھی کوئی شے بسم اللہ یہ حال ہے جناب اور خیریت یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ساڑھے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چودھری بابر شفیق آرائی صاحب ساڑھے علاقے دے بڑے پکے پختہ سنی اور حضور دے دین دے خادم اور مسلک نال محبت کرنا ساڑھے مستعی دی زینت بنے نے اسی انہوں نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا میں تو انانا جڑے بھی چودھری سنی رہ گئے انہوں نے پروٹوکول دیتا کرو جڑے بھی چودھری سنی رہ گئے رہ تھوڑے ہی گئے تلک دے جاندے تو جڑے چار ہے انہوں نے احترام کریا کرو انہوں نے پروٹوکول دیتا کرو یہ پروٹوکول دیا دی ہوندے تو تسی دے چھڑیا کرو چلو ساڑھے کوڑے اس سے بانے تھوڑا بیٹھے تیرا نہیں تو جو تلک گئے تو تسا مڑ کے کر لینا جڑے اگے تلک گئے انہوں نے کہنا ٹانگا سڑک تو لا لیا اسے بھی مہربانی انہوں نے پیار کریا کرو محبت کریا کرو انہوں نے احترام کریا کرو اور یہ میں انجھے نہیں پیان دا مطلب تسی آکھو بھئی تسی پیان دے ہو حضور بھی انج فرمایا
حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. حضور نے فرمایا جڑا جہالت سردار ہوئے جے دین تے آ جائے تو دین سرداریاں چھیندا نہیں، دین سرداریاں عطا کرتا ہے. وہ چودھری مکے دے کلمہ نہ پڑھ دے بجے اساں کلمہ پڑھ لیا تے بلال انہاں دے نال سائیاں با چھڑنا ساڈی چودھر تے ختم ہو جانی. تو حضور نے فرمایا انج نہیں گل، دین عزت گھٹاندا نہیں، دین عزت زیادہ کرن دا قائل ہے. تو بھائی صاحب ایسے سرکار نے فرمایا. اماں جی عائشہ صدیقہ کو دو بندے آئے، ایک فقیر آ ان روٹی انہاں ہاتھے چ بدائی تو دعائیں دندا گاں ٹر گیا، دوجا گھوڑے تے ان با کے کھوایا. انہیں ایک بندہ کول خادم بہندا سی، اسے کہ اماں جی آ سمجھ نہیں آئی، انہوں ہاتھے چ پھدا چھتی تے این عزت نال با کے دیتی جی. تو حضور نے اماں جی نے فرمایا کہ رسول اللہ فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم، کہ بندیاں نال حسن سلوک انہاں دی قدر اور منزلت دے مطابق کریدا ہے. ان ہاتھے چ بھی دیتی ہے تے راضی ہو گیا تے یہ عزت والا ہے، گھر بار والا ہے، بوئیں بانڈے والا ہے، ہاتھے چ پھدائی دی تے اپنی انسلٹ فیل کرنی ہے تاں با کے کھوایا ہے. سمجھ آ گئی جی بھائی جی. سو جے کوئی بندہ کام کرے تے تسی مطمئن رہیا کرو بھائی دے کوئی دلیل ہے جس تو اس پاس سے ٹریا ہے، ہمیں نہیں ٹریا. تو میں آپ آکھاں گا کروں کہ جدو بھی محافل کراؤ تو جڑے سنی ہیں رؤسا انہاں بلایا کرو، انہاں پروٹوکول دیتا کرو بھائی یہ بٹھاؤ انہاں. وہ زمانہ ہون بھائی صاحب اور سی، ہون زمانہ ہو رہے، ہون بندیاں دی ضرورت ہے. یہ سمجھ آ گئی یہ مطلب نرز کیتی ہے تسی تواڈے وچ بھی مفتی لکیا ہوندا ہے نا ہر کسے دے، تواڈے اندر بھی مفتی بیٹھا ہوندا ہے جنہاں دا جاندا کوئی نہیں ہوندا لیکن وہ فتویٰ کرن تو بعد نہیں ہوندا. بولو جی پھر آج کیوں کر دیں بھائی جی اس تو دس ہے آج ایس تو کر دے پا. عزیزم مسئلہ سمجھئے حضرت مریم ولیہ صاحب. اچھا ایک اور گل یاد آ گئی، اینج قطار بنائی سی بندیاں تے حضرت عمر تقسیم پہ کر دیا بواری والا ہوتے لیندے جاؤ. حضرت بلال قطار دے پچھلے سرے چاہ کے کھلوتے تو حضرت عمر جتھوں ونڈ دے پیا تو اٹھ بیٹھے. انہاں پچھو جا کے بلال نو پھد کے اگے لے آندا بے تسی سردار ہون تو انتے قطاراں وچ نہیں نہ کھلارنا. بھائی صاحب سمجھ آ گئی گل دی کہ نہ؟ تو اس چیز دا بزرگ بھی احساس کرتے ہیں تو اس دا احساس کریا کرو. یہ سجنہ دی خدمت عرضہ نے بھی تسی پیار والے ہو تو تہاڈا دل رکھنا ہوندا ہے. عزیزم مسئلہ سمجھیے، عزیزم مسئلہ سمجھیے. حضرت مریم ولیہ نے اور ماں بڑیاں نے پر نکاح نال نہیں، نکاح نال ماں بننا اے عادت دے مطابق، نکاح نال ماں بننا شریعت دے مطابق ہے، ماحول دے مطابق ہے، طریقے دے مطابق ہے. لیکن بغیر نکاح تو پھوک نال ماں بننا اے اللہ دی قدرت، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دا معجزہ تے اللہ دی ولیہ حضرت مریم دی کرامت ہے. جدو 9 مہینے گزر گئے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی آن والے نبی نے تے جنہ دی گود وچ نے جنہ دے رحم وچ نے او ولیہ نے. عزیزان دی وقار اللہ فرما دے سنی اور یاد کیجئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بھائی رب دیا محبوبہ دی محفل ویکھو کتنی خوبصورت ماحول بنیا ہے، نہ اے سی دی لوڑ رہ گئی نہ پکھیاں دی لوڑ رہ گئی. سبحان اللہ، آپ ہی اللہ دے فضل نال اتنا سونا ماحول بن گیا ہے.
تے جڑے تسی راتی 11 بجے تائیں بیٹھ رہے ہو تہاڈی بھی کیا بات ہے، تہاڈی بھی سبحان اللہ ہے بھائی صاحب، سبحان اللہ ہے، کیا بات ہے۔ ویسے یار دو جشن کٹھے ہون تو انہاں رات دے 12 بجے تے جانا چاہیے، ایڈی ٹھو مکانے دی بھی کیا لوڑ آئی تو بھائی ایک جشن تو ہوئے چلو تسی آندے ہو جشن ایک چلو جلدی مکتی، ایتھے تے کٹھے دو ہوئے نے، ایک جشن مدینے والے آندا ایک جشن باہو سرکار، دو جشن نے بھئی یہ تو تھوڑے جے لمبے بندے آئے نا، تو ایک نال دو لگن دیو تاکہ کم توڑ پڑ جائے۔ توجہ ہے بھائی صاحب؟ عزیزان من اللہ فرمانے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ فرمایا مریم میری ولیہ آج حجرہ چھوڑ دے، میرے نبی دے میلاد دی گھڑی ہے، تسی حجرے چو نکل آؤ۔ حضرت مریم اپنے حجرے چو نکلیاں، یا اللہ کتھے جائیے؟ فرمایا مکاناً شرقیہ، مریم مشرق المو کرو اور چل پاؤ۔ بی بی مریم چل دیاں جدوں اس جگہ پہ آئیاں نا جس میں آج کل کیا جاندہ ہے بیت اللحم، وادی بیت اللحم، اتھے تشریف لے آئیاں تو اللہ فرمایا مریم اس جگہ تے رک جاؤ۔ تو اللہ دی ولیہ نے اس جگہ تے ایک کھجور دا سکا تنا سی، جن دی خشکی دی وجہ تو ان دے پتے اتو جھڑ گئے سن، جڑے درخت دا سر بھر جائے اتو تینیاں پتے جھڑ جان، اسی پنجابی زبان چنو سدنے ٹنڈ، وہ ٹنڈ منڈ ایک درخت سی کھجور دا۔ تو بی بی مریم جدو اتھے بیٹھیاں تو اے رمض نو ذرا سمجھو نڑا گملے، آپ بہن لگیاں ڈھوں اس روکھ دے تنے نہ لائی کھجور دے نا، جیڑا سکھ گیا سی۔ اللہ دی ولیہ نے جو ہی اپنی پشت او دے نال لائی نا تے تشریف فرما ہویاں، تو پھر وہ جڑا تنا سکا سی نا اون دیاں شاخاں نکل آئیاں، شاخاں نکل آئیاں، وہ ہرا ہو گیا اور او دے اتے پہلا پور لگا تے پھر اس سے ویلے پور کھجور بن گئے تے کھجوراں پک گئیاں۔ تو بھائی صاحب ہے جڑا بندے آندے نا کہ شاہ جی بزرگو پیر صاحب حضرت صاحب خواجہ صاحب باؤ صاحب ساڑھے گھر چلو، تو بھائی صاحب یہ ہی مطلب ہوندہ ہے کہ جدو درویش گھر آکے اللہ دے پیارے بہ جان، اسی تے پیاریاں دے نوکر نا، تے جدو ولی اللہ آ جان تے او بہ جان تے جنہ دے مقدر سکے ہون او پھر ارے ہو جاتے۔ بھائی صاحب مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس واسطے بزرگاں دی خدمت اکثر تسی ویکھیا ہونا ہے کہ مرید عرض کر دینے کہ بھائی آؤ ساڑھے گھر تشریف لے آؤ، ساڑھے کول بیٹھو، ساڑھے کول قدم رنجا فرماؤ، ساڑھی بیٹھ رکھے ساڑھے گھر اے تکیہ لگاؤ۔ وہ تکیہ لگان دا مطلب کی ہوندہ ہے بھائی صاحب؟ تکیہ لگان دا مطلب ہی ہوندہ ہے، بیٹھن دا مطلب ہی ہوندہ ہے فقط کہ جتھے درویش دا ڈیرا لگ جائے جڑی سکی ہوندی ہے وہ ہری ہو جاتی ہے۔ اے جس تو آن دے نا بھاد کے بجی ایدے بھی آوے آجے ایدے بھی آیا جے ایدے بھی بھاوے آجے، وہ ایس تو آن دے نے۔ جدوں حضرت حاجرہ صفا تے مروہ تے دوڑیاں نہیں وہ عام پاڑیاں آئیاں، لیکن جدو بی بی پاک دے پیر لگن تے اللہ فرمائے ان الصفا والمروہ من شائر اللہ، ہونے عام نہیں رہیاں میریاں نشانیاں ہو گئی ہیں کیونکہ ولیہ دے قدم لگ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جس پتھر تے قدم لگے نے اللہ فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّا، اے مقام مصلہ بن گیا ہے جتھے حضرت ابراہیم دے قدم لگے نے۔ بھائی صاحب اینا ہی فرق ہے، حضور دے قدم لگے تے عرش معلّہ ہویا، جاگ دے رہو نہ پھر سہ جان دے ہو، سرکار دے قدم لگے تے عرش معلّہ،
حضرت ابراہیم دے قدم لگے تے پتھر مقام مصلا تے میرے مولا حسین دے قدم لگے تے کربلا معلا ہے نا انہاں پیاریاں دے قدماں وچ بھی برکت کہ جتھے لا دین او تھاواں بابرکت ہو جاندیاں نے جتھے قدم لا دین او تھاواں بے مثل تے بے مثال ہو جاندیاں نے کہ اے او جگہ نے جتھے رب دے پیاریاں دے قدم شریف لگیا ہے ایسا ہے حضرت ذرا مسئلہ سمجھئے آپ نے قدم لگائے تو او تھاں جڑی ہے سی او برکت والی ہوئی اور ان دے پتے نکل آئے ہری ہو گئی تو حضرت مریم دے دل وچ خیال آیا کہ میرے کول دائی کوئی نہیں میرے کول دائی کوئی نہیں میں کلیاں تو اللہ فرمائے مریم اے جڑا کھجور دا تنا ہے نا اے تیری دائی ہے اے دے چوتینو اونج ہی انس محسوس ہوئے گا جی میں حمل دی ولادت دے وقت عورت کو انس محسوس ہوندہ ہے اے کھجور دا تنا تیری دائی دی طرح ہے تینو اے دے چو انس محسوس ہوئے گا ظاہر عورت کو کوڑو بے دل گھبرائے کھانا پینا سارا ہوندہ ہے تو اللہ فرمائے مریم تو اپنے قدمہ والوے قد جعل ربکی تحتک سریہ مریم میں تیرے قدمہ ٹھنڈے تے میٹھے پانی والی نہر جاری کر دی تھی اینج بیٹھیاں تے تنا سکا ہرا ہو گیا تے اتے کھجور لگ گئی تے قدمہ قد جعل ربکی تحتک سریہ مریم تیرے قدمہ میٹھے پانی دی نہر جاری کر دی تھی پائیا جتھے اللہ والے ڈیرا لا لین وہ ٹبے پیڑا نہیں وستے ہوندے پر جدو درویش آ جان اللہ انہاں تھاواں نو آباد فرما دیتا ہے کھجوراں لگ گئیاں پک گئیاں پانی جاری ہو گیا تے پھر ذرا وانڈ ویکھ بندے آندے نے پیر کام تے کر دے کوئی نہیں انہاں دے اگے پکا پکایا کیوں دھر دے ہو میں کہ پائی جی تسی ایڈا کیوں سڑ دے ہو آؤ قرآن پڑھیے اے حضرت مریم ہے جی ڈھون لائیے تے بیٹھیاں نے ہن کھجور دا پتہ ہے نا تھان کھجور اچھی ہوندی ہے اچھی تو ان دا پھڑ سارے ہاں تو اتلی ٹیشی تے ہوندہ ہے ٹیشی سمجھ لے یعنی بالکل اینڈ تے اتا ہے جی عزیزان علی وقار اللہ فرمایا مریم نہ تسی کھجور تے جانا ہے نہ کھجور تے چڑھنا ہے حزی الیکی بجزر نخلت تساکت علیک رتبا جنیہ اللہ فرمایا مریم کھجور تے تھاپڑا مارو کھجور دے تنے نو ہلاؤ میں کھجور نو چکا کے تیرے پور کھجور لے آگا ٹٹر بھی نہیں دیا گا پوری طرح ٹھیک پڑھاوا گا حزی الیکی بجزء النخلہ تو ساکت علیک رتبا جنیہ مریم پکیاں یا کھجوراں تیرے سامنے آ جانے اینج بی بی پاک نے جڑا تنا سی نا ان تھاپڑا ماریا اے بابے تھاپڑا مار دے نا بی بی پاک نے کھجور جو تھاپڑا ماریا جنہاں بابیاں دا تھاپڑا لگے انہاں دا پھال میٹھا بھی ہوندہ ہے تو پھال صحیح بھی رہتا ہے گلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی فرمایا تو ساکت علیکی تو ساکت علیک رتبا جنیہ مریم جڑیاں کھجوراں تو اڈے تے گراواں گا انہاں ٹوٹن بھی نہیں دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے دی وقار آپ نے کھجوراں تناول فرمائیاں پانی پی لیا تو بی بی پاک دے وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی گود ظہور فرمایا جدو پتر پیدا ہویا تے پتر سونا پھر حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی سا لیکن ماں سن عورت سن ولیہ سن ایک دل خیال پیدا ہویا کہ بی بی مریم جے تیرے کو عورتاں پوچھیا تے بندیاں پوچھیا شہر آڑے آمد تیری شادی تے ہوئی نہیں تے پتر کتوں لے آندائی
تے جڑے درویش ہوندے نے جندا کسے تے منہ نہ کھلدا ہوئے درویشاں تے اوندا بھی کھل جاندا نہیں سمجھ آئی گل جس بندے دا منہ کسے تے نہ کھلدا ہوئے درویشاں تے اوندا بھی کھل جاندا یا اللہ جے میں پنڈ گئی تے بندیاں پوچھنا ہے پتر کتھوں لیاندے تے اللہ فرمایا مریم تو نہ بولی تو میری ولی ہیں من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب جیڑا میرے ولیاں نال چھیڑ کرے گا اللہ او دے نال جنگ آپ کرے گا مریم تو چپ رہی میں جواب آپے دے لواں گا بس درویش نو چپ رہنا چاہیے جواب اللہ آپے دعا لیندا ہے عزیزان دی وقار آپ فرماندے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا کاش میں اس تو قبل مر گئی ہوندی لوگ پوچھن گے مریم ایک ہی کیتائی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ مریم نہ تیرا باپ اجدا سی نہ تیری ماں اجدی سی تیرے ٹبر اجدے بندہ اجدی کوئی نہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا مریم تو بڑا عجیب و غریب کم کیتا ہے تیری شادی نہیں ہوئی پر پتر لے آئی ہے فاشارت الیہ مریم فرما دیا نے لوگوں میں نہیں بول رہا اے کوئی پوچھو اے کتھوں آیا ہے لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم کدی بچیاں بھی گلاں کیتیاں نے مریم کدی بچیاں بھی گلاں کیتیاں نے کی کرتی پئی ہیں بچے تو بول دے ہی نہیں اور ایک گل انہاں دی عادت کے مطابق ٹھیک سی کیونکہ بچے عادتاً کلام نہیں کرتے عادتاً بچے کلام نہیں کرتے لیکن یہ عادت نہیں نا موجزہ عادت دے مخالف ہوندہ ہے خرق عادت نا موجزہ ہوندہ ہے عزیزان دی وقار لوگ کہنے لگے کیف نکلم یہ کیسے کلام کرے گا یہ تو ابھی بچہ ہے ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ امی دا دودھ پی رہے آئے دودھ پینا چھوڑیا سمجھ لینا ولی نکا ہوندہ ہے نبی وڈا ہوندہ ہے سٹیٹس اور او دے وچ نبی دا مقام وڈا ہے تے ولی دا مقام اس تو بلکہ جوڑی کوئی نہیں لیکن بھائی صاحب ولی بن سکتا ہے نبی بن نہیں سکتا نبی بنایا جاتا ہے ولی بندہ اپنی محنت نال بھی بن سکتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل بندہ اللہ دی عبادت کردہ کردہ رب دے نیڑے ہو جاندہ ہے یہ ہو سکتا ہے کسبی ولی بھی ہو سکتا ہے لیکن نبوت کسبی ہو دا نہیں یہ واہ بھی یہ اللہ دی عطا دا نام ہوتا حضرت مسئلہ سنیے تو آپ بڑے سن او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بڑا ہے لیکن اللہ نے قانون دسیا جدوں کوئی بندہ کسی ولی دے خلاف بولے تو پھر ولی نہ بولے لنگر پی رہے اپنی امی دا دودھ پی رہے سن تو دودھ پینا چھڑ دیتا اور دنیا اندر سے پھر لنگر حلال کری رہے پھر درویشاں دی طرفوں جواب دے رہے اور الحمدللہ ہر بندہ اپنے اپنے شعبے درویشاں دا دفاع کرتا رہا ساری فقیر بھی انہاں دے اندر شامل ہے جڑے اللہ دے ولیاں دا دفاع کرتے اللہ دے ولیاں دے مدافعین دے اندر الحمدللہ فقیر بھی انہاں میں شامل ہے جڑے کہندے ہیں کہ اللہ والیاں دے ساتھ ہو جاؤ اللہ تہاڈا بیڑا پار کر دے فقیر بھی اس فکر دا قائل ہے کہ جنہ درویشاں دا دامن تھام لیا ہے ایس زمانے وچ بھائی جی کوئی چنگے رہ جائے مسئلے دی سمجھ آ گئی ہاں حضرت مسئلہ تو حضرت عیسیٰ امی دی گود ایک سن دودھ پی رہے سے عزیزان دی وقار آپ نے دودھ پینا چھوڑیا دودھ پینا چھوڑ کے اللہ اکبر کبیرہ پورنا بندیاں والکیتا جڑے آندے مریم پتر کی تھولے آندائی آپ فرمانے قال انی عبداللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ میں اللہ دا بندہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میرے کتاب والا، وجعلنی نبیّا، اللہ نے میں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اتھے ایک جملہ بول کے مڑ واپس اس جگہ تے آما گا، لیکن ایک جملہ بولنا چاہنا کہ بولن والے تے بولتے ہی نہیں، شرط ہے کوئی بلائے صحیح۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ دی ولیہ دا اشارہ ہویا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی صاحب، اے ذرا بھائی صاحب کو پیچھا کرے مہربانی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیتا ولی نے، ولی دے اشارے دی قوت ویکھو، گود وچ ماں دا پتر بولیا۔ حالانکہ بندیاں نے سن کئی فنو کر لے، یہ کیسے کلام کرے گا؟ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی، بہت بڑے فقیر درویش نے دلی دے اندر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی بہت بڑے صوفی سن، اور سلطان شمس الدین التمش انہاں دا بیت سی، مرید سی۔ یہ توجہ ہوئی ہے؟ انہاں دا مرید سی۔ سلطان شمس الدین التمش دربار اچ بیٹھا ہوندا سی تے جدوں دے شیخ ہوندے سن، وہ آپ تخت شاہی تو تھلے پیندا اور اپنے شیخ نو تے بٹھاندا سی۔ اور ایک گل پھر کئیاں بندیاں چپ جاندی ہے کہ یار یہ انہاں بابیاں نو بڑا اوتا ماندے نے۔ تو بھائی صاحب بابیاں نو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، بابے رب اگے اپنی ذات مٹا دیندے نے تے رب اپنی پاک بارگاہ وچ انہاں نوں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، اس انہاں آنا تے انہاں اتے بانا تے جدوں بادشاہ ہیٹھاں بونا، وزیراں دی مجال آئی وہ اتے باندے، انہاں بھی بج کے ہیٹھاں بانا تے وچ کچھ وزیر مڑ فواد چودھری ورگے بھی ہوندے نے۔ جی سمجھ آئی گی کوئی نہیں؟ ہاں جی، ادھرا اس لیول دے اس معیار دے بھی بندے ہوندے نے۔ او جڑا وزیر سی انج دے کوئی ایک دو، انہاں آکھیا بھئی یار بابا کی روز آ جاندا ہے تے سان ہیٹھاں بانا پوندا ہے تے اس بابے دا کچھ کرو، اس بابے دا کچھ ہے۔ تو بابیاں نال اور کچھ نہیں ہوندا، بابیاں دے خلاف پھر لوگ گھٹیا اور گندے الزام لا دیندے نے۔ یہ ہر دور وچ رہیا، یہ ہر دور وچ ایسا لوگ کر دیں۔ انہیں ایک عورت تیار کی تھی کہ جدو بادشاہ بیٹھا ہوئے تو پیر صاحب آ جان تے تو آ کے آکھنا ہے بابا جی اے تہاڈا بچہ ہے میرے کو۔ وہ ساری پلاننگ انہاں کر لئی، پلاننگ کر کے تے انہاں او جڑے بابیاں نال لڑدے آئے ہن روندے نو بہندے رو۔ بابا خادم حسین رضوی نال جڑے بندے لڑدے آئے ہن روندے بہندے ہو کوئی نہ، ہائے ہائے ہوندی روز۔ اے جیڑے نے ویکھی دا وہ ہائے ہائے پیا کردا ہوندا ہے، میں آنا لا بھئی ہن پہ سٹاں کٹ دینی۔ بھائی میں تواڈے تے راضی ہاں، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت وہ پھر انج تے ہر دور وچ وزیر ہوندے نے جڑے بابیاں نال بھیڑنا بڑا پسند کردے نے، تو ہر دور چی ذلیل ہوندے دیکھ لینا بابے خادم رضوی نے جو جو آکھے انشاءاللہ پورا ہونا ہے۔ حضرت انہاں بادشاہ سلامت بیٹھے سن، سلطان شمس الدین التمش بڑا تہجد گزار بادشاہ سی۔ جدو پیر صاحب انہاں دے فوت ہوئے نا تو انہاں فرمایا سی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جدی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے۔ تو پھر انہاں دے مرشد دا جنازہ اس مرید نے پڑھایا سی جیدہ نام سلطان شمس الدین التمش سی، کہ انہاں نے کدی تہجد دی نماز بھی قضا نہیں سی فرمائی۔
اتنے بڑے درویش کامل سن سلطان شمس الدین التمش، بڑا قابل آدمی، تہجد گزار، اللہ دے ولیاں دا خادم، غلام تے منن والا درویش صفت بندہ۔ تے سرکار کرسی تے بیٹھے، وہ تھلے بیٹھا تے ایک بی بی آئی، اس کے بعد سے سلامت میں نے انصاف چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تینوں انصاف ملے گا، بول کی منگنی؟ اس نے کہا جی گل بڑی وڈی ہے جی، انصاف کرنا جی تو میں منگنی ہاں۔ سرکار نے فرمایا مانگ۔ اس نے کہا جی تواڈے پیر نے نا میرے نال انہاں دے تعلقات سن تے بچہ انہاں دا، میں صدقے جاواں بابیاں نے۔ سرکار اس سے ویلے تخت چھڑ دیتا تے تھلے کھڑے ہو گئے جتھے ملزم کھڑے ہو گئے۔ ملزم اور مجرم میں فرق تے ہوندا ہے نا۔ سرکار ہوتے کھڑے ہو گئے تو بادشاہ کہ سرکار ایک بھی کر دیو۔ فرمایا ہن کرسی تے تاں بواں گے جدوں سچے ہو جاواں گے، پہلے الزام تو اپنے تو بری ہوواں گے۔ اس نے کہا بی بی گل سنا۔ بی بی آخیا جی میرے نال انہاں دا تعلقات سن، آن جان سی، بچہ پیدا ہویا، میرے نال نکاح نہیں کر دے، قبول نہیں کر دے۔ بادشاہ کہ کوئی گواہ ہے ہی؟ وہ گواہ کی تیار ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل اسی گواہ گل میں ہی جی میں کر دی پئی۔ اس ویلے بادشاہ پوچھا حضرت تسی اپنی صفائی کی فرماندے ہو؟ آپ فرماندے کل تک ٹائم دیو، کل میرے مرشد خواجہ معین الدین اجمیری آن گے تے او میری طرفوں گل کرن گے۔ بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں گل کرنی، کل تک ٹائم دیو میرے مرشد آن گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تواڈے مرشدانو پتا ہے؟ فرمایا مرشد ہوندے ہی ہوئے جنوں پتا ہوئے۔ سلطان باہو بولے تے فرماندے نے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے در کے میرا وچی چنگران دے تے جتھے مچ نہیں بیندے ڈر کے پیر میرا مینوں بڑیاں بھیڑا تے میری خبر لیو جاوے کر کے پیر جنا دے ہوئے کامل باہو تے او کتی لگ سنے در کے عزیزان دی وقار انہاں کے سرکار کل آ جان گے، سرکار کل آ جان گے۔ حضرت دی وقار اگلی سویر ہوئی، بادشاہ دا دربار لگا ہوئے تے جتھے ایو جا رولا ہوئے بندے تو ان پتہ ہے وہ تھے بڑے کٹھے ہو جاتے ہیں، بڑی بھیڑ بن گئی دربار تے باہر گلیاں بھریاں یا ویکھی آج بابا کی میں نکلتا ہے۔ حضور سید قطب الدین مختار کاکی اوشی دلوی اللہ دے درویش کھڑے نے اور بڑے مطمئن نے، سرکار تواڈے مرشد آ گئے نے۔ فرمایا انتظار کرو مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے آؤ گن دے گن کردہ کامل مردی محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا۔ حضرت سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزان دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے
آئی ولی نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ گائی میرے خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری آگئے بھریا دربار سرکار فرماند نے بی بی گل سنا بی بی آکھے دی اے گل انہاں دا میرے نال اے تعلق سی اے ساڈے تعلق دے نتیجے دے طور تے بچہ پیدا ہویا ہے ہن بابے ہوری میں ایکسپٹ نہیں کردے گل جدو ساری سنا لی تے بادشاہ آکھے سرکار یہ گلاں اساں اگے سنیاں نے ہن واری تہاڈی ہے جڑے جگدے بندے نو میرے ال دھیان کریا ذرا جدو سرکار نے فرمایا سلطان شمس الدین نے کہ سرکار اور گل تساں سنانی ہے جڑا بندہ جاگدا ہے میں ہن چیک کرنا ہے کتنے بندیاں نو گل دی سمجھ آئی حضرات دی وقار سید معین الدین بولے تے آپ فرماندے نے بادشاہ روڑا بچے دا ہے نا کہ اے بچہ کدا ہے گواواں دی لوڑ کوئی نہیں بچے کوئی پوچھ لینے دس تیرا ابا کون ہے بچے تو ہی پوچھ لینے دس تیرا ابا کون ہے عزیزہ نے دی وقار سنی اور یاد کیجئے بولنا جاج بی بی بڑی راضی ہوئی وزیر بڑے راضی ہوئے کیونکہ انہوں دا بھی خیال ہے اسی بچے کدی نہیں بولے لیکن جے کوئی بلانا نہ بلائے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ بچے بول دے ہوندے نے فرمایا آپ نے انہاں کیا اگر بچہ بولے تے گل مکئی سرکار چل دے اس بچے کو لائے تے سینے تے انگلی رکھ کے فرما دینے اے بچے بول کے دس تیرا ابا کون ہے حضرات دی وقار میں قربان جاؤں سجنوں اور بیلیوں جدو سرکار فرمایا تیرا ابا کون ہے دربار سناٹا چھا گیا جدو فصیح زبان وہ بچہ بول کے کہندا ہے بادشاہ میری ماں جھوٹی ہے اللہ دا ولی سچا ہے اے اللہ دے ولی نے بھائی جنہ دی حفاظت رب آپ کرتا ہے اولیائی تحت کبائی عزیزہ نے محترم جدو بچہ بولیا بادشاہ نے تلوار کڑ لئیے انہاں سزا دینی تو سرکار بولے تے آپ فرماندے نے بادشاہ چھوڑ سزا تو نہیں دینی مجرم ساڑھے نہیں سزا بھی اسی دیں جدو انہیں آکھا جی ٹھیک ہے جو تسی چاہو وہ کرو تے سرکار کول بلا کے تے صرف اتنی گل کیتی ہے اللہ والیاں تو حسد نہیں کریدا اے جڑی کرسی ویکھ کے تسی حسد کیتا ہے نا اے ساڈی نہیں اے اودی عطا ہے اے اودی عطا ہے اودی عطا تو بغیر میں میاں صاحب دی زبان وچ دسنا میاں صاحب فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں بھائی آپے اڈیاں تے کبھی نہ چڑھنے اونچائیاں او گڈیاں اونچیاں پیاں جڑیاں سائیاں چڑھایا آپ پہ اڈن والیاں نہیں اڑدیاں جنہاں نوں سائیاں چڑھایا ہوئے بھائی صاحب وہ اڑدیاں نے سائیاں دی نظر کرم ہوئے پچھو تاں تے میں تانوں پہ آندا بہاجی تے اور کی شے کوئی شے ہی بالکل کوئی شے نہیں شے او نے جنہاں ان دے وچ کرنٹ بھریا ہے نہیں سمجھ آئی گا میں تسی آکھو تو کی شے تے میں آکھساں جیڑا کوئی شے ہوے وہ جاندا ہی نہیں میں شے
گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بندے آندے نے بابے شے ہی کوئی نہیں، کہ میں نے گل ہی صحیح ہے، جڑے بابے تمہیں پوچھی ہو صحیح آکھنا ہے، اسی تے شے ہی کوئی نہیں، اسی تے شے ہے شے۔ جنی دیر تائیں بندہ اے مندہ رہے نا میں شے ہاں، انی دیر تائیں کوئی شے نہیں، جدو اے مان جائے میں کوئی شے نہیں، ادو وہ ہر شے ہوتا ہے۔ گل دی سمجھ نہیں آئی کہ آ گئی؟ بھائیا میں مٹانے تے کمال ہے۔ مرشد فرید فرماتے نے فریدہ میں نو مونج کر نکیاں کر کے کوٹ مڑ بھرے خزانے رب دے جو چاہیں سو لٹ۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جد لگ خودی کرے خود نفسوں تے تب تک رب نہ پاوے شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر۔ دوبارہ پڑھاں گا ایک جملہ سن۔ ایک جٹ ہویا ایک فقیر دا مرید، تے جدو مرید ہویا تو اسے کہا کہ میں کوئی حرف دسو میں کی پڑھا؟ انہاں فرمایا کہ تو 40 دن پڑھنا ہے، میں نہیں، میں موسیٰ کہا جی ٹھیک ہے میں یہ پڑھ دا رہا سا، وہ گھر گیا دے پڑھی جائے میں نہیں 40 دن یہ پکیندہ رہا تے آیا تے بوہ کھڑکایا، سرکار پوچھیا کون ہے؟ تے بندیاں دی عادت ہوندی آندے جی میں ہاں۔ فرمایا مڑ 40 دن پڑھ، اجے پکا نہیں میں نہیں۔ ٹر گیا چلا مڑ کیتا، مڑ آیا تو سائیاں پوچھیا کون ہے؟ اسے کہا جی میں ہاں۔ فرمایا مڑ 40 دن پڑھ۔ جدو مڑ 40 دن پڑھ کے آیا نا تو بوہ کھڑکایا تو سائیاں فرمایا کون ہے؟ آندہ سونیا میں نہیں۔ انہوں فرمایا اندر آ جا ہن تینوں اگلا حرف دسنیا، اگلا پکا گیا، پہلا مرحلہ یہ وے میں نہیں۔ جدو بندہ آکھے نا میں کچھ نہیں، وہ سمجھو ہونے دے اندروں عرشے نکل گئی ہے، ہون فقیری آنی ہے اندر، جدو اے آکھنا میں کچھ نہیں۔ اے ہی باؤ صاحب گل سرکار نے اے ہی گل کی تھی۔ درویش فرماتے نے شرط فنا دی جانے نہیں تے نام فقیر صدا میں بویا باج نہیں کفنی سوندی تے ایویں گل وچ پاوے او نام فقیر تد سوندا میاں حضرت والو جے کر جیوندے ہی مرے جاوے عزیزان محترم دعا کریا کرو اللہ درویشاں دی صحبت وچ کچھ لمحات گزارن دی توفیق دے وے۔ بزرگ فرمانے اوقات ہما بود کے با یار بسر شد، باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بود۔ عزیزم اشارہ فرمایا، حضرت عیسیٰ نے کلام فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ بس فرق یاد رکھنا، حضرت عیسیٰ دنیا تے آئے تے اپنی امی دی گل کی تھی، اپنی امی دی گل کی تھی۔ جدو میرے نبی دا میلاد ہویا تے ساریاں امتیاں دی گل فرمائی، ساری امت نو یاد فرمایا۔ تاہاں حفیظ طائب فرما دینا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں
بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ سارے ساتھی جتنے تشریف لائے ہو، حضرت دی موجودگی چرچ کرانگا کہ سارے بھائی نماز پڑھیا۔ یہی درویشاں دا طریقہ ہے، یہی درویشاں دا سبق ہے، یہی درویشاں دا درس ہے کہ سارے ساتھی نمازی ہو جاؤ۔ بھئی روز تقریر سننی، آنکھ ایک باری نہ لگنا، مننا کوئی نہ، سننا روز۔ بھائی صاحب یہ جو پھر کی فائدہ ہویا، مزہ تے تاں ہے نا بھی تسی سارے سجن نمازی بھی ہو گو۔ نماز پڑھنے دی عادت پاؤ، میرے نبی پاک سرکار دے غلاموں نمازی ہو جاؤ۔ کچھ بندے ایڈے زدی نے وہ آندن بانگ بھی مولویاں نہیں پڑھی جدو جمے آئے تے اسی آنے ہاں جی باجی تو آندن پھر جدو مر گئے تو نماز بھی مولوی پڑھن سن کیوں وچلے سن لے آندے ہو؟ میں کہا بندے دیا پترا تیرے تے بھی فرض ہے، بندے دیا پترا کیوں ایڈی زد لائیا؟ مسجد آیا کر تے نماز پڑھیا کر۔ سارے ساتھی نماز دی عادت پاؤ، مسجدیں جان دی عادت پاؤ، مساجد نو آباد کرو۔ تو اڑیاں ملیاں دیاں مسیتیں صرف بابے جاندے۔ عورتاں نو اللہ فرمایا سی شریعت وچ دین وچ آیا سی با عورتاں مسیتے نہ ہوں۔ پتہ نہیں انہاں کی شک کے جڑے مسیتے نہیں جاندے، نہیں سمجھنا ہے بھئی جمعے تے عورتاں نہ جان، 5 وقت نماز پڑھن عورتاں تے توہن کی شک کے جڑے نہ جاندے۔ بس تسی اس کیٹاگری تھی جی کی آندے یا وچلے سن والی چو، کیونکہ ایک مخلوق وچلے سن وچ بھی ہوندی ہے نا، بٹوین ہی اینڈ تسی وہ جڑے مسیتے نہ جاندے با جناب سان مہربانی کرو سانا جے پاک نہیں ہونو رہا باسی ہیں ہاں کی بھائی صاحب۔ حضور فرماندے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ۔ وہ کیسا امتی ہے؟ پیر صاحب آنا ہوئے تو اسی پوچھتے رہنے ہیں کی کھانا جی سرکار کی پسند کر دے ہوتے، جے پتہ ہوئے تو اسی وہ چیزاں ڈھونڈ دے رہنے ہیں کہ ساڑھے پیر صاحب آنا ہے اسی وہ چیز اگے رکھیے جڑی انہاں دا دل راضی کرے۔ تو کیسا امتی ہے جنہوں پتہ ہے کہ حضور نماز نہ راضی ہوندے تو مڑ نہیں سرکار دا دل راضی کر دا۔ وہ کیسا بندہ ہے جنہیں علم ہے کہ حضور فرماندے نے میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، وہ بندہ پھر نماز نہیں پڑھتا؟ وہ مطلب کی چاہتا ہے بندہ؟ میری تے سمجھے جو بندہ نہیں آؤں۔ اور میں تھانوں ایک اور بھی عرض کرا، میں بھی جنازہ میں شریک ہوندا رہنا تے تسی ساڈے سید ناظم شاہ بھی بیٹھے نے، حضرت بھی بیٹھے نے، تسی ویکھیا ہونا ہے بندے جنازے وچ نا مولوی صاحب نوں پیاندے ہوندے نے جی آج نیت نہیں دسے آجے، نیت دسے آجے ایک باری۔ میرے رنگا بندہ سوچی پہ جاندہ ہے نیت پنجابی وچے یا اردو وچے، اینو یاد کوئی نہیں تے اگلی تے ساری جنازہ عربی وچے، اینو وہ کیویں یاد ہے؟ پھر اس لئے میں شک پھوندا ہے یہ بھی ایسا ہے میں ایفیشنسی ماری ہے نہ ہوندا اگلا بھی کوئی جنہوں نیت نہیں ہوندی ان جنازہ کتھوں آگا؟ بھائی جی ساڑھے بندیاں جنازہ نہیں ہوندا، ساڑھے مسلمان معاشرے دے عمومی بندیاں نماز ہوندی کوئی نہیں۔ بھائی صاحب کدے چلے ہو؟ مسیتے جاؤ، مولوی صاحب کو ٹائم دیو، اپنے اپنے علماء کو کچھ وقت گزارو، نماز پڑھنی سیکھو اور نماز دے اندر اپنے آپ مشغول کرو، یہ دے نال تان بڑے فائدے ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔